جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے پر حاصل کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اسی لیے بھی ضروری تھا تاکہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلات خود ہی حل کر دے گا۔ جو شخص دنیا میں دوگلا ہوگا، روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم مایوس نہ ہو، تھک گئے ہو، پھر بھی یقین رکھو کہ آنے والا کل تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے پاس دوستی کا موقع دے رہا ہو۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں۔ وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، وہ بھی کیا ڈالی جو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کرو۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خواہشیں آپ کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ نہ خوش ہوں نہ اداس ہوں، بس خالی ہوں اور خاموش ہوں۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہو تو گھر والوں کو کون سا پتہ لگنے دیتی ہیں۔ تہجد کی دعا قسمت کا رخ موڑ دیتی ہے۔ زندگی نے تو ایک بات سکھا دی، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہے جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ سکون دل کی خاطر میں بہت روئی ہوں نمازوں میں۔ ہر نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، بس ایک سجدہ اور بے انتہا سکون۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچ کر کرو کہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔